بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 215 اور آج کی پانچویں اور آخری قسط ہے خلاصہ تفسیر. اس کا ہیڈنگ ہے پیج 151 معارف القرآن جلد دوم سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 112. اس کا خلاصہ تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک. اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2 سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4. رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. کلی بولی سریر اہرا ہماری ہے وہ شہزادی، درخشاں جس کی ٹھوکر سے ہوں پتھر بھی نگیں بن کر. مگر فطرت تیری افتندہ اور بیگم کی شان اونچی، نہیں ممکن کہ تو پہنچے ہماری ہم نشیں بن کر. پہنچ سکتی ہے تو لیکن ہماری شہزادی تک، پہنچ سکتی ہے تو لیکن ہماری شہزادی تک، کسی دکھ درد کے مارے کا اشک آتشیں بن کر. نظر اس کی پیام عید ہے اہل محرم کو، بنا دیتی ہے گوہر غم زدوں کے اشک پیہم کو. خلاصہ تفسیر. چھاپ دی گئی ہے ان پر ذلت جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے، مگر ہاں دو ذریعوں سے وہ اس ذلت سے نجات پا سکتے ہیں. ایک تو ایسے ذریعے کے سبب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ایک ایسے ذریعے کے سبب جو آدمیوں کی طرف سے ہے. اللہ کی طرف کا ذریعہ تو یہ ہے کہ کوئی کتابی غیر مسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے طریق پر ایسا مشغول و مصروف ہو کہ مسلمانوں سے لڑنا بھڑنا، یعنی لڑتا بھڑتا نہ ہو، اس کو جہاد میں قتل نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ اس کی کافرانہ عبادت آخرت میں اس کے کام نہ آئے گی. اسی طرح اللہ کی طرف کے ذریعے میں بھی یہ آ گیا ہے، یعنی کہ اسی طرح اللہ کی طرف کے ذریعہ میں بھی یہ آ گیا ہے کہ وہ کتابی نابالغ یا عورت ہو کہ شریعت اسلام کی روح سے ان کو بھی جہاد میں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور آدمیوں کے طرف کے ذریعے سے مراد معاہدہ اور صلح ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہو جاوے، کیونکہ شریعت اسلام میں جس شخص سے کوئی معاہدہ صلح کا ہو جائے وہ بھی مامون ہے، اس کا قتل جائز نہیں ہے. اور مستحق ہو گئے یہ لوگ غضب الہی کے، اور جما دی گئی ان پر پستی کہ ان کی تباہ میں بھی علو العزمی نہ رہی، نیز جزیہ و خراج مسلمانوں کو ادا کر کے رہنا بھی مسکنت اور الہیہ ہے، یعنی مسکنت اور پستی میں داخل ہے. یہ ذلت و غضب اسی وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہیہ سے اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو، اسی طرح سے کہ وہ قتل خود ان کے نزدیک بھی ناحق ہوتا تھا. اور یہ ذلت و غضب اسی وجہ سے بھی ہوا کہ انہوں نے اطاعت نہ کی اور دائرہ اطاعت سے نکل جاتے تھے. ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ رکھیں گے اسی کا معارف و مسائل، جس کا ہیڈنگ ہوگا یہود پر ذلت و غضب کا مطلب، موجودہ اسرائیلی حکومت سے شبہ اور جواب. یہ انشاءاللہ نیکسٹ رکھیں گے. آج کی پانچوں قسطیں الحمدللہ مکمل ہو گئیں اور یہ آخری ویلاگ تھا 215. اگر ماضی منور تھا کبھی تو ہم نہ تھے حاضر، جو مستقبل کبھی ہوگا درخشاں ہم نہیں ہوں گے. ہمارے دور میں ڈالیں خرد نے الجھنے لاکھوں، جنوں کی مشکلیں جب ہوں گی آساں ہم نہیں ہوں گے. کہیں ہم کو دکھا دو ایک کرن ہی ٹمٹماتی سی، کہ جس دن جگمگائے گا گلستاں ہم نہیں ہوں گے. ہمارے بعد ہی خون شہیداں رنگ لائے گا، یہی سرخی بنے گی زیب عنواں ہم نہیں ہوں گے. چمن میں آئے گی فصل بہاراں ہم نہیں ہوں گے، چراغ زندگی ہوگا فروزاں
ہم نہیں ہوں گے۔